زہار ہے اہل عرب میں یہ طریقہ. زہار کے میننگ سن لیں, زہار کیا ہے. آپ سوچیں گے زہار کیا ہے. زہار ہے, سن لیجئے تعارف. اہل عرب میں یہ طریقہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا تھا کہ تم یعنی تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو. یعنی تو غصے میں کہہ دیتا تھا آج کے بعد تم میری ماں جیسی ہو. جب غصہ وہ سمجھتا تھا بس میں نے یہ کہہ دیا تو طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے جی. جاہلیت کے زمانے میں اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایسا کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. سورت کی ابتدا میں اسی کے احکام کا بیان ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ ان آیتوں میں آنے والی ہے. دوسرا موضوع جو اس سورت کے اندر ہے سورہ مجادلہ میں کہ بعض یہودی اور منافقین آپس میں اس طرح سرگوشیاں کیا کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں. نیز بعض صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں کوئی مشورہ یا کوئی اور بات کرنا چاہتے تھے. اس صورت میں ان خفیہ باتوں کے احکام بیان فرمائے گئے. تیسرا موضوع ان آداب کا بیان ہے جو مسلمانوں کو اپنی اجتماعی مجلسوں میں ملحوظ رکھنے چاہیے. چوتھا اور آخری موضوع ان منافقوں کا تذکرہ ہے جو ظاہر میں تو ایمان کا اور مسلمانوں سے دوستی کا دعویٰ کرتے تھے لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں تھے. در پردہ وہ مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرتے رہتے تھے. سورت کا نام مجادلہ یعنی بحث کرنا اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے جس میں ایک خاتون کے بحث کرنے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. خاتون کا یہ واقعہ نیچے حاشیہ نمبر میں آ رہا ہے. سب بولے اللہ اکبر. مل کے بولیں, پیار سے بولیں, محبت سے بولیں. یہ جی ان کا نام ذہن میں رکھ لیں, خولہ تھا ان کا نام, حضرت خولہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی. یہ بی بی خولہ تھی جی. ان کو بھی ان کے میاں نے اسی طرح کہہ دیا تھا تو چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے تو وہ بڑی پریشان تھی. پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو ان کی بات کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا. پھر یہ آیات نازل ہوئیں. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا شان نزول ہے. بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی, اللہ سے فریاد کر رہی تھی اور اللہ اپنے دونوں کے باہمی سوال و جواب سن رہا تھا. بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا. اب سمجھ آ گئی اس کے شان نزول کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے. تم میں سے جو لوگ یعنی وہی ہے نا کہ انہوں نے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو. تو اب وہ بی بی خولہ تھی نا, صحابیہ تھی, بڑی پریشان تھی کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میرا کیا بنے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دیے. ہمیشہ کے لیے اللہ نے قانون نافذ کر دیا. یعنی اللہ کو وہ بندی کتنی اچھی لگی, وہ اللہ کی کتنی پیاری تھی کہ اس نے اللہ کو اتنی درد سے پکارا, اتنی محبت سے پکارا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں, یعنی جو کسی کو کہہ دیتا تم میری ماں جیسی, آج کے بعد خب میں تمہیں بلاؤں گا نہیں, تو میری ماں ہے لگتی, یا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا غصے میں. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں یعنی یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشتی طرح ہو, تو یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی. ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے, اور بے شک وہ لوگ بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں. بے شک اللہ ضرور درگزر فرمانے والا بڑا بخشنے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے پھر جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہیں تو ایک گردن غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ہے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کرے. تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. یعنی اب جو قسم کھا لی ہے اس کا کفارہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. پھر جسے غلام یا باندی میسر نہ ہو تو 2 ماہ متواتر روزے رکھنے لازم ہے. دیکھ لیں قسم کا کفارہ کیا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. سب بولیں اللہ اکبر, مل کے بولیں, پیار سے بولیں. پھر جسے غلام یا باندی میسر نہ ہو تو 2 ماہ متواتر روزے رکھنا لازم ہے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کرے. پھر جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر, اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں.
اور بے شک ہم نے واضح آیتیں نازل فرما دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے اعمال سے آگاہ فرمائے گا۔ اللہ نے ان کے ہر عمل کو شمار کر رکھا ہے حالانکہ وہ اسے بھول بھی چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مطلع اور آگاہ ہے۔ اے انسان، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے؟ کہیں بھی 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اللہ اپنے محیط علم اور آگہی کے ساتھ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ یعنی 2-3 لوگ اگر منہ جوڑ کے بات بھی کر رہے ہوں تو اللہ سے وہ بات چھپی، اللہ کو وہ بات پتہ ہوتی ہے۔ یعنی منع کیا گیا نا، کہ ویسے بھی منع کیا 3 لوگ ہوں تو 2 کو منہ جوڑ کے بات نہیں کرنی چاہیے، تیسرا سمجھے گا کہ شاید میری کو بات کی ہے۔ ان کا چوتھا ہوتا، اللہ اپنے محیط علم اور آگہی کے ساتھ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ نہ ہی کوئی 5 آدمیوں کی سرگوشی ہوتی ہے مگر وہ اپنے علم محیط کے ساتھ ان کا چھٹا ہوتا ہے، نہ اس سے کم لوگوں کی اور نہ زیادہ کی، مگر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں، یعنی منافق۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کاموں سے خبردار کر دے گا جو وہ کرتے رہے تھے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا؟ پھر وہ لوگ وہی کام کرنے لگے جس سے روکے گئے تھے۔ سرگوشیاں آپ کو بار بار نہیں کہا جاتا منہ جوڑ کے بات نہ کریں، یعنی آداب اللہ تعالیٰ مجلس کے محفل کے آداب خود بتا رہا ہے۔ یعنی سرگوشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات نازل کر لیے، پوری ایک صورت اتار دی کہ کس طرح محفلیں ہونی چاہیے اور کس طرح محفلوں میں ادب و آداب جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آج کے بعد اگر کوئی منہ جوڑ کے بات کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی گناہ گار ہے، مجرم ہے۔ یعنی بندے نے اگر بات کرنی بھی ہو تو بات نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ منہ جوڑ کے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کن لوگوں کو؟ کن کو؟ منافقوں کو۔ کیونکہ یہ کام جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو محبت سے سنتے ہیں بس قرآن، ٹھیک ہے نا، ان کو تو اور کوئی بات ہی نہیں کرتے، ان کا پوری توجہ ہی قرآن پہ ہوتی ہے۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ حضور کی محفل میں بدمزگی پیدا کرنے کے لیے منہ جوڑ جوڑ کے باتیں، سرگوشیاں، آنکھوں سے باتیں، تو اللہ فرماتا ہے میں ساری جانتا ہوں۔ تم جو 2 ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، تم 5 ہوتے ہو تو چھٹا میں ہوتا ہوں۔ یعنی اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے تم آئے ہو اللہ نبی کی محفل میں تو ادب تم نے اللہ نبی کے لیے کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، پھر وہ لوگ وہی کام کرنے لگے جس سے روکے گئے تھے۔ کئی لوگ باز نہیں نہ آتے منہ جوڑ کے باتیں کرنے سے، اور میں بار بار کہتی ہوتی ہوں کہ قرآن پکڑا ہے تو قرآن پڑھیں، قرآن پکڑا ہے، 2 سہیلیاں بیٹھی ہیں، 2 دوستیں بیٹھی ہیں، آپس میں ضرور بات کرنی ہے۔ جتنی بات کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ کے مجرم ہوں گے۔ اور وہ گناہ اور سرکشی اور نافرمانی رسول سے متعلق سرگوشیاں کرتے ہیں۔ سن لو کہ یعنی اس کو نافرمانی، اللہ نبی کی نافرمانی ہے، یہ وہ گناہ اور سرکشی اور نافرمانی، یعنی اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ قرآن کی کلاس ہو، درس قرآن ہو، بیان ہو، محفل ہو، بالکل نہ بولے، فضول کوئی بات نہ کرے۔ کوئی انتظامیہ، کوئی انتظامی مینجمنٹ، کوئی انتظامی امور پہ کوئی بات کر رہے ہوں کچھ لوگ تو ٹھیک ہے، وہ بھی زیادہ نہیں، ڈر کے کہ یا اللہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو ان نازیبا کلمات کے ساتھ سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ رسول سچے ہیں تو اللہ ہمیں ان باتوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا۔ یعنی یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کھول کے قرآن میں بیان کر رہا ہے، بس ڈھیل دے دی اللہ نے انہیں، تو ہمیں ان باتوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ انہیں دوزخ کا عذاب ہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا پہ چھوڑو، میں نے ان کے لیے آخرت میں عذاب بنا دیا، دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوں گے اور وہ اسی میں داخل ہوں گے۔ یہ نافرمانوں کی سزا ہے جو محفل کے اندر بولتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم اور سرکشی اور نافرمانی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی نہ کیا کرو، نیکی اور پرہیزگاری کی بات ایک دوسرے کے کان میں کہہ لیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی کوئی قرآن کے حوالے سے، کوئی دینی حوالے سے کوئی بہت ضروری بات ہے وہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتے۔